نماز ایک اہم العبادات میں سے ہے۔ ایسی اہم عبادت ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان بلندیوں کے اوپر فائز ہو جایا کرتا ہے۔ ایسی اہم عبادت نماز ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ نماز کے ذریعے سے انسان بلندیوں کو چھو لیا کرتا ہے۔ نماز کے ذریعے سے انسان کامیاب و کامران ہوا کرتا ہے۔ جیسے اور نماز ایسی اہم عبادت ہے جس کے ذریعے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ انسان میں جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، ان کا مرض کا علاج تو تلاش کر لیتا ہے، مرضوں کا علاج تلاش کر لیتا ہے، ڈاکٹرز کے پاس اس کا علاج ہے۔ بخار کا علاج ڈاکٹر کے پاس ہے، نزلہ کا علاج ڈاکٹر کے پاس ہے، دل کا علاج ڈاکٹر کے پاس ہے، حتیٰ کہ تمام بیماریوں کا علاج ڈاکٹرز کے پاس ہے۔ لیکن ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج کسی بھی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے، دنیاوی ڈاکٹر کے پاس کسی کے پاس نہیں ہے، وہ گناہ ہے۔ گناہ کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں بلکہ اسلام میں ہے۔ گناہ کا علاج قرآن پاک میں ہے، وہ نماز کے ذریعے سے ہے، کیونکہ نماز ایک ایسی اہم عبادت ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک و صاف ہو جایا کرتا ہے نماز کے ذریعے سے۔ بہت ہی پیاری حدیث پاک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پت جھڑ کے زمانے میں باہر نکلتے ہیں، اور باہر نکلنے کے بعد پیڑ کی ایک ٹہنی کو پکڑتے ہیں، اور پکڑنے کے بعد اس کو ہلاتے ہیں۔ صحابہ کرام سے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو جس طریقے سے اس پیڑ کے پتے جھڑ رہے ہیں نا، سبحان اللہ۔ آقا فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے اگر کوئی میرا غلام، کوئی میرا امتی 5 وقتہ نمازیں پڑھے گا نا، تو اسی طریقے سے جس طریقے سے اس پیڑ کے پتے جھڑتے ہیں، اسی طریقے سے اس کے گناہ بھی جھڑ جائیں گے۔ اس کے بدن پہ ایک بھی گناہ باقی نہیں رہے گا، اس کے نامہ اعمال میں ایک بھی گناہ باقی نہیں رہے گا۔ اتنی اہم نماز ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو کتنی پیاری بات ہے کہ بندہ نماز پڑھے اور گناہوں سے پاک ہو جائے، بندہ نماز پڑھے اور گناہوں سے پاک ہو جائے۔ نبی رؤوف الرحیم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں حاضر و عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، وضو کرو اور نماز پڑھو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی فرمایا، اس نے وضو کیا اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا فرمائی، اور نماز ادا فرمانے کے بعد پھر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بہت بڑا جرم کیا ہے، بہت بڑا گناہ کیا ہے، لہٰذا مجھ پر حد جاری فرمائیں۔ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی ایسا گناہ نہیں کہ جو نماز کے ذریعے سے معاف نہ ہو، لہٰذا تم نے اچھی طریقے سے وضو کیا اور نماز پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنی پیاری اور اہم عبادت ہے نماز، کہ ایک نماز ہے جو مومن کی معراج بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے۔ نماز ایسی ہے کہ مومن کے لیے معراج بھی ہے۔ نماز ایک ایسی اہم عبادت ہے جس کے ذریعے سے مومن کی رزق میں بھی اضافہ ہوا کرتا ہے، مومن کی عمر میں بھی اضافہ ہوا کرتا ہے، مومن کے صحت یابی میں بھی اضافہ ہو جایا کرتا ہے۔ نماز کے ذریعے سے، نماز ہی ہے جس کے ذریعے سے تمام مرائض دور ہوتے ہیں، جسم کی تمام مرضیں، جسم کی تمام بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ اتنی اہم نماز ہے جس کے ذریعے سے رحمت کے فرشتوں کا بھی نزول ہوا کرتا ہے نماز کے ذریعے سے، اور برکتوں کا انبار لگ جایا کرتا ہے نماز کے ذریعے سے۔ تو نماز کو کسی بھی حال میں ترک نہ کیا جائے،
नमाज को किसी भी हाल में छोड़ा ना जाए, वरना आखिरत के दिन पछतावे के अलावा और कुछ नहीं होगा। कब्र में सब लोग साथ छोड़ जाते हैं कब्र के अंदर, लेकिन एक ऐसी इबादत है नमाज या रोज़ा या कुरान पाक की तिलावत कार खैर कब्र के अंदर काम आते हैं और कोई काम नहीं आने वाला है। कोई तुम्हारा रिश्तेदार अजीज़ व अकारीब तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, यही नेक अमाल जाएंगे। नमाजें तुम्हारी जो है तुम्हारे लिए रहमत बनेगी, कुरान पाक तुम्हारे लिए रहमत बनेगा। और कहाँ फिर क्या होगा, सुभान अल्लाह, जन्नती बिछौना, जन्नती लिबास होगा, सुभान अल्लाह। और मैदान महशर में सुरखरुई भी होगी। और नमाज तो ऐसी इबादत है कि बंदा, हुजूर फरमाते हैं कि अगर बंदा वज़ू करे, सिर्फ वज़ू करे, तो वज़ू